أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو قرآن کریم دا پاتھ آف اسلام. میرے پیارے ویورز، آج ہم پھر سے ترجمہ پڑھیں گے. ہم سورہ بقرہ میں ہیں اور بہت ہی مفید باتیں ہیں. آج کی باتیں بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی انشاءاللہ. سو چلے آتے اپنے ترجمے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک، پوچھتے ہیں وہ آپ سے، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر، ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند وقت بتانے کا آلہ ہے لوگوں کے لیے اور حج کے وقت کا بھی. ولیس البر، اور نہیں ہے نیکی، بأن تأتوا البیوت من ظہورها، یہ کہ آؤ تم اپنے گھروں کو اس کے پشت سے. ولیکن البر من اتقی، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص کے پرہیزگاری اختیار کرے، پرہیزگار ہو، وہ نیکی کہلائی جاتی ہے. وأتوا البیوت من ابوابها، اور داخل ہو تم اپنے گھروں میں اس کے دروازے سے. واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. اچھا، تو کیا کہا جا رہا ہے ساتھ میں کہ ایک وقت میں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سورج، آفتاب جو ہے وہ تو جیسا ہے ویسا ہی ہر دن نظر آتا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، لیکن چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، اس میں کیوں چینجنگ ہوتی ہے؟ اور چونکہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کا ذکر تھا، تو ساتھ ہی چاند کا بھی ذکر ادھر آ گیا کہ اس کا بھی، چاند کا بھی بہت ہی تعلق ہے رمضان کے مہینے سے، کہ ہم چاند کو دیکھ کے ہی رمضان کے مہینے کا پتہ لگاتے ہیں. سو اس لیے اس کا بھی ذکر ساتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، اس کو بتا دیں کہ چاند اس لیے گھٹتا بڑھتا ہے کہ یہ وقت بتاتا ہے، مہینوں کا آئیڈیا، حساب دیتا ہے، اور حج کب شروع ہوگا، تو یہ سب کچھ مہینوں دنوں کا حساب چاند کے ذریعے سے لگایا جاتا ہے. سو کیا فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یسألونک عن الاہلہ، پوچھتے ہیں وہ آپ سے چاند کے بارے میں. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دے آپ وہ وقت بتانے کا آلہ ہے لوگوں کو اور حج کے متعلق بھی. ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقی، اور نہیں ہے نیکی یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں کو اس کے پیچھے کی طرف سے، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ تم اپنے گھروں کو اس کے دروازے سے. اچھا، زمانے جاہلیت میں ایک اور بھی رواج عام تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ ایک بار آپ حج کے ارادے سے گھر سے نکل گئے تو اب کسی ضرورت سے کوئی چیز رہ گئی یا کسی اور وجہ سے گھر واپسی کرنی ہے تو آپ ڈور سے، مین گیٹ سے انٹر نہیں ہو سکتے. ان کا خیال تھا کہ پھر چھت کی طرف سے یا پیچھے سے دیوار توڑ کے، دیوار میں نقب کر کے آپ کو انٹر ہونا ہوگا، تو وہ اس طرح سے گھر میں دوبارہ سے انٹر ہوتے تھے. سو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز نیکی نہیں ہے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ پھر ہماری نیکی میں کمی آئے گی اور یہ گناہ کا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ گناہ کا کام نہیں ہے. نیکی تو یہ ہے کہ تم پرہیزگاری کو اختیار کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، باقی گناہوں سے بچو، اور بے شک آپ گھر میں دروازے سے دوبارہ واپس آ کے انٹر ہو سکتے ہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور لڑو تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو کہ لڑتے ہو تم سے. ولا تعتدوا، اور مت زیادتی کرو تم. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہے وہ زیادتی کرنے والوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں
لڑو یعنی جہاد کرو ان لوگوں سے جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں، اور زیادتی مت کیا کرو، مطلب کبھی بھی کوشش نہ کیا کرو کہ بوڑھے لوگوں یا عورتوں یا بچوں کو ٹارچر کرنے کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بالکل نہیں پسند۔ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یعنی اب یہاں پہ جہاد کا ذکر بھی آ گیا حج کے ذکر میں۔ اب جہاد کا ذکر کیوں آیا یہ آپ کو آگے آ کے وضاحت دی جائے گی۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور قتل کرو تم ان کو جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکالو تم ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ زیادہ سخت گناہ ہے قتل سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور مت لڑو تم ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ لڑے وہ تم سے اس جگہ میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر لڑے وہ تم سے مسجد حرام کے پاس، فَقْتُلُوهُمْ، پس قتل کرو تم ان کو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ اب یہاں پہ کون سے واقعے کا ذکر ہے؟ یہاں پہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ سنہ ہجری میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما صحابہ عمرہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ سو جب وہ مکہ پہنچے تو وہاں پہ اہل عرب نے ان کو روکا، مکہ والوں نے، اور ان کو کہا کہ آپ اس سال واپس جائیں، 3 دن آرام سے مکہ میں بے شک رہیں، لیکن ابھی آپ حج عمرہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، 3 دن کے بعد آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، آپ کو یہاں پہ کوئی 3 دن کچھ نہیں کہے گا، اور اگلے سال آ جانا۔ سو ان کو مسلمانوں کو تو بڑی یہ بات شوق گزری، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ جب اگلے سال دوبارہ سے انہوں نے حج کا ارادہ کیا تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ کافر ہم سے پھر سے یہ زیادتی کریں مکہ والے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ اجازت دے دی کہ اگر وہ تمہیں قتل کریں یا تم سے لڑنے کی کوشش کریں تو تم بھی ان سے لڑو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، دین کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ قتل سے زیادہ سنگین گناہ نہیں ہے۔ قتل کا اتنا گناہ نہیں جتنا فتنہ پھیلانے کا گناہ ہے، کیونکہ وہ ایک قسم کا فتنہ پھیلا رہے تھے۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم ان سے لڑو، اور لڑتے وقت بھی دیکھو کہ اگر وہ شروعات کرے اگر وہ شروعات کرے ادھر مکہ میں تو بے شک تم بھی کرو، اور یہاں تک کہ تم ان کو قتل بھی کر سکتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے کلی اجازت ہے۔ سو وہی بات اس آیت میں فرمائی گئی ہے، وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور قتل کرو تم ان کو جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، اور نکالو تم ان کو جہاں سے نکالا انہوں نے تم کو، یعنی جیسے تمہیں مکہ سے نکالا ہے تم بھی ان کو نکال لو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یاد رہے کہ یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مت لڑو تم ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ لڑے وہ تم سے اس جگہ پہ۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑے بس تم ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ پھر بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ اگر کافر اپنی زیادتی پہ نادم ہو، توبہ استغفار کرے، تو اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشے گا، ان پہ مہربان ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو تم ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین کلم کلا عام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ زیادتی کرتے ہیں، فَلَا عُدْوَانَ، پس نہیں کوئی زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہے کہ اگر وہ تم سے لڑ رہے ہیں تو ان سے اس وقت تک لڑو کہ اس فتنے کی جڑ کو ختم کر دو، اور ہر جگہ اللہ کا دین، اللہ کی دین کا پیغام عام ہو جائے۔ اور اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو اب
تم ان سے جب لڑو گے تو یہ زیادتی میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ یوں ایک قسم کا تم ظالموں کا خاتمہ کر رہے ہو۔ بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حج کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، ان پیارے پیارے باتوں پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔